मुल्क में मादनी शोबे में सरमायाकारी का फरोग, पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में मुख्तलिफ मुआहिदों और याददाश्तों का तबादला। बलूचिस्तान की कानकुनी और मादनियात के महकमे और चीनी कंपनी MCC के दरमियान मुआहिदा। माड़ी मिनरल्स और लीबिया माइनिंग के दरमियान MOU का तबादला। रेकोजिक और अहम मादनी मंसूबों में सरमायाकारी, सिक्योरिटी और पॉलिसीज पर सेशंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की कॉन्फ्रेंस में खुसूसी शिरकत। वज़ीर आला मरीम नवाज, सरफराज बुख्ती, मरीम औरंगजेब, एहसन इकबाल समेत दीगर वज़रा की भी शिरकत। अमरीका, चीन, सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ ममालिक के वफूद शरीक। बैनुल अक़वामी माहिरीन समेत 2000 से ज़ायद मेहमान शरीक। रेकोडिक मंसूबे पर पेशरफ्त हौसला अफजा है। फोरम मादनियात के शोबे में सरमायाकारी में इजाफे का बायस बनेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा कि पाकिस्तान में मादनी ज़खायर खरबों डॉलर्स के हैं। दुनिया के सबसे बड़े कोयले के ज़खायर यहाँ मौजूद हैं। बलूचिस्तान में कानकुनी से रोजगार के मौके और समाजी और मौशी तरक्की होगी। पाकिस्तान दरामदी के बजाय मकामी कोयले पर इन्हिसार करके कीमती ज़र मुबादला की बचत कर रहा है। मादनी वसाइल से मुस्तफीद होकर पाकिस्तान कर्जों के चुंगल से आज़ाद होगा। पाकिस्तान इक्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। पायदार मौशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, तमाम मौशी अशारिये मस्बत हैं। आलमी इदारे भी पाकिस्तान की मौशी तरक्की का एतराफ़ कर रहे हैं। मादनी वसाइल को बरोए कार लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी दरकार है। हुकूमती काविशों से मौशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। ज़र मुबादला में इजाफा और महंगाई में कमी हुई। विफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा कि मौशी मुहाज पर कामयाबियां वज़ीर आज़म और उनकी टीम की मेहनत का नतीजा है। आलमी इदारे पाकिस्तान के मौशी कारकर्दगी के मोतरिफ हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए कवानीन को मज़ीद आसान बनाया जा रहा है। मुल्क मादनी वसाइल से मालामाल है। हुकूमत मादनी वसाइल को बरोए कार लाने के लिए पुरज़्म है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 9 मई के केसेस का फैसला 4 माह में करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में मुल्जिमान की जमानत मंसूख करने से मुतालिक पंजाब हुकूमत की अपीलों पर समाअत हुई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को हर 15 रोज में पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि मर्दान में मशाल खान के कत्ल का वाक़या हुआ था। केस का 3 माह में ट्रायल मुकम्मल हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पर एतमाद करें। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत परफॉर्म कर सकती है। पंजाब में 9 मई वाक़यात से 19 करोड़ 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पंजाब हुकूमत की 9 मई वाक़यात में माली नुकसान से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के 38 शहरों में अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। लाहौर में 11, रावलपिंडी में 2 करोड़ 60 लाख और मियांवाली में 5 करोड़ रुपए की अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। 9 मई को एक इदारे पर हमला किया गया। 319 मुकदमात दर्ज किए गए। 9 मई वाक़ये के 24,595 मुल्जिमान ताहाल मफरूर हैं। 11,000 से ज़ायद मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में तौसील। 9 मई जिन्ना हाउस हमला और जलाओ घिराव समेत तोड़ फोड़ के मुकदमात की समाअत। ATC ने फवाद चौधरी, मुसर्रत जमशेद चीमा, जमशेद इकबाल चीमा, अली वड़ाई समेत दीगर की जमानतों में तौसील कर दी। मुल्जिमान ने अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। अदालत ने अबूरी जमानतों में तौसील करते हुए समाअत 13 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नए तैनात DG FIA और नए डायरेक्टर जनरल की मुलाकात हुई। DG FIA को गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ मौसर हिकमत अमली तैयार करने का टास्क दे दिया गया। साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए DG NCCIA को खुसूसी हिदायत भी दी। मोहसिन नकवी का इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस माफिया के खिलाफ मुल्क भर में सख्त क्रैकडाउन का हुक्म। कहा कि तमाम सूबों में बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। माफिया से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की SOS चिल्ड्रन विलेज इंटरनेशनल के सदर से मुलाकात। यतीम और बेसहारा बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, तालीम और ज़हनी जिस्मानी नशोनुमा के लिए इश्तराकी कार को मज़ीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। SOS मॉडल के पंजाब में फ़रोग़ और बेहतरी के लिए ताउन पर भी इत्तफ़ाक़।
شہر قائد میں بڑھتے ٹریفک مسائل سے متعلق اہم اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا ٹریفک حادثات پر اظہار افسوس، کہا انسانی جانوں کا ضیاع ناقابل برداشت ہے۔ ماؤں کی گودیں اجڑ رہی ہیں۔ مراد علی شاہ نے غیر قانونی نمبر پلیٹس، کالے شیشے، غیر مجاز سائرن اور لائٹس کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ اسرائیل فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ فلسطین اور کشمیر امت مسلمہ کے مسائل ہیں۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کی نیوز کانفرنس۔ جمعے کو یوم یکجہتی فلسطین منانے کا اعلان کیا۔ کہا کہ یہ امت مسلمہ کے متحد ہونے کا وقت ہے۔ اسرائیل اب ترکیہ کے حوالے سے بھی اپنے مکروہ عزائم کو ظاہر کر رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں گریٹر اسرائیل کے مضمون منصوبے پر عمل ہو رہا ہے۔ امت مسلمہ اہل فلسطین کے لیے ایک ہو جائیں۔ کراچی اس وقت بارود کے ڈھیر پر ہے۔ شہر قائد کے حالات ایک بار پھر خراب ہو رہے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس۔ کہتے ہیں کراچی میں بے امنی کی وجہ چور اور سپاہی کا غیر مقامی ہونا ہے۔ ہم نے ہر حد تک کراچی میں امن کے لیے کام کیا۔ سندھ کا 97% بجٹ کراچی سے بنتا ہے۔ کراچی سندھ کے خزانے میں 90% سے زیادہ ٹیکس جمع کراتا ہے۔ امریکی ٹیرف سے نمٹنے کے لیے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے تجویز دے دی۔ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ڈیوٹی کم کرنے کے بجائے امریکہ سے مزید اشیاء خریدنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ امریکہ کی جانب سے اضافی ٹیرف لگانے کی بنیادی وجہ امریکہ کا تجارتی خسارہ ہے۔ عالمی منڈی میں تیل سستا رہا اور اجناس کی عالمی قیمتیں گر گئیں تو اس کا بھی ہمیں فائدہ ہوگا۔ پاکستان کو فوری طور پر امریکہ سے تجارتی ڈیل بھی کرنی چاہیے۔ لوگ بانی پی ٹی آئی کی شہرت سے خوفزدہ ہیں۔ کوئی نہیں چاہتا کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اعظم سواتی کا بیان۔ کہتے ہیں کہ 2022 میں ہم نے بانی پی ٹی آئی کو بات چیت کے لیے مجبور کیا تھا۔ بات چیت کو ڈیل سے تعمیر نہ کیا جائے۔ بات چیت پر رضامندی کسی کمزوری کی علامت نہیں بلکہ بڑا پن ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو قوم کے مستقبل کے لیے بات چیت کرنے کی تجویز دی اور وہ راضی ہوئے۔ پی ٹی آئی میں معمولی اختلافات کو بڑھا کر پیش کرنا محض سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے۔ مخالفین پی ٹی آئی میں اختلافات کی خبریں بڑھا چڑھا کر پیش کر کے خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوں۔ شریف خاندان میں اقتدار کے حصول کی جنگ ہر وقت جاری رہتی ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہا کہ پیپلز پارٹی کو بھی بھٹو کے اصل وارث کی فکر کرنی چاہیے۔ بھٹو کے اصلی وارث سامنے آنے کے بعد پیپلز پارٹی حواس باختہ ہو چکی ہے۔ صوبائی وزیر برائے جیل خانہ جات علی حسن زرداری کا سیکرٹری آفس کا دورہ، ملازمین کی حاضری اور صفائی انتظامات کا جائزہ لیا۔ علی حسن زرداری کی ملازمین کی بروقت حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ کہا سرکاری امور کی انجام دہی میں وقت کی پائیداری ضروری ہے۔ کسی بھی قسم کی غفلت کو برداشت نہیں کریں گے۔ حکومت ملازمین کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ سگی بہن کو غیرت کے نام پر قتل کرنے والا ملزم گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزم الفت نے 28 سالہ بہن کو قتل کر کے اس کی لاش گھر کے باہر دفن کر دی۔ واقعہ تھانہ بنی گالہ کی حدود میں پیش آیا۔ پولیس نے ملزم کی نشاندہی پر مقتولہ کی لاش برآمد کر لی۔ ملزم سے قتل میں استعمال ہونے والا پسٹل بھی برآمد۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ ملک میں حج آپریشن کا آغاز 29 اپریل سے ہوگا۔ کراچی ایئرپورٹ سے پہلی حج پرواز روانہ ہو گئی۔ حکام حج آپریشن کا کہنا ہے کہ مدینہ کے لیے پہلی پرواز 285 عازمین حج کو لے کر رات 10:15 پر روانہ ہوگی۔ ابتدائی تمام پروازیں مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر اتریں گی۔ 14 مئی سے حج پروازیں جدہ ایئرپورٹ کی جانب روانہ ہوں گی۔ امریکہ میں کئی یونیورسٹیز کے بین الاقوامی طلباء کے ویزے منسوخ۔ ہارورڈ، اسٹینفورڈ، یو سی ایل اے، یونیورسٹی آف مشیگن سمیت کئی تعلیمی ادارے شامل۔ ویزا منسوخی سے پاکستانی اور دیگر مسلم ممالک کے طلباء بھی متاثر۔ امریکی میڈیا کے مطابق یو سی ایل اے میں 12 طلباء اور گریجویٹس کے ویزے منسوخ کیے گئے۔ یونیورسٹی آف مشیگن کے ایک طالب علم نے ملک چھوڑ دیا۔ بیشتر ویزے سیویج سسٹم کے آڈٹ کے دوران منسوخ کیے گئے۔
غزہ جنگ کو رکنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، غزہ پر کنٹرول کرنا اور اسے ملکیت میں لانا اچھی بات ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو، کہا کہ ایران کے ساتھ بات چیت کا آغاز ہفتے سے ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ ایران اور تجارت پر بات چیت ہوئی ہے۔ ایران کے ساتھ براہ راست بات چیت میں معاہدہ بھی ہو سکتا ہے۔ بات چیت کامیاب نہ ہوئی تو ایران بڑے خطرے میں آ جائے گا۔ دورہ نیوزی لینڈ میں بدترین شکست کے بعد قومی ٹیم وطن واپس پہنچ گئی۔ کھلاڑی نیوزی لینڈ سے براستہ دبئی لاہور پہنچے۔ کھلاڑیوں میں سلمان علی آغا، فہیم اشرف اور امام الحق شامل ہیں۔ کوچ عاقب جاوید، محمد یوسف اور اظہر محمود بھی وطن واپس پہنچنے والوں میں شامل ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کو نیوزی لینڈ کے ہاتھوں 5 ٹی20 میچز کی سیریز میں 4-1 سے شکست ہوئی ہے۔ قومی ٹیم کے فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی نے ورک لوڈ مینجمنٹ کا تاثر مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں کہ تینوں طرز کے کرکٹ میں حصہ لیتا رہا ہوں، کبھی کسی طرز کرکٹ چھوڑنے کا نہیں سوچا، ہمیشہ پاکستان کے لیے اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کی ہے۔ لاہور قلندرز میں عاقب جاوید کی عدم موجودگی سے فرق نہیں پڑنا چاہیے، کھلاڑی ہی میدان میں پرفارم کرتے ہیں۔ انگلینڈ کی وائٹ بال کرکٹ ٹیم کے نئے کپتان کا اعلان ہو گیا۔ نوجوان بیٹر ہیری بروک انگلش وائٹ بال کرکٹ ٹیم کے کپتان مقرر۔ ہیری بروک انگلینڈ کے ون ڈے اور ٹی20 ٹیم کی قیادت کریں گے۔ کپتان ہیری بروک کہتے ہیں کہ وائٹ بال ٹیم کا کپتان بننا میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ خواب تھا کہ میں انگلینڈ کے لیے کھیلوں اور شاید ایک دن ٹیم کی قیادت بھی کروں۔ اب جب مجھے یہ موقع ملا ہے تو یہ میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ملک بھر میں سورج سوا نیزے پر آنے کو تیار، ہیٹ ویو ایڈوائزری جاری۔ محکمہ موسمیات نے گرمی کی شدید لہر کی پیشگوئی کر دی۔ آج اور کل سندھ، جنوبی اور وسطی پنجاب، بلوچستان کے کچھ حصوں میں سورج آنکھیں دکھائے گا۔ درجہ حرارت معمول سے 4 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ دادو، موہنجو داڑو، نواب شاہ میں درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ خیرپور، سبی، لاڑکانہ میں 46 ڈگری رہا۔ اور محکمہ موسمیات نے کراچی کے شہریوں کو خوشخبری سنا دی، شہر میں آج سے گرمی کی شدت میں معمولی کمی متوقع، سمندری ہوائیں بحال ہو گئی۔ آج کراچی کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق شہر کا فضائی معیار خیر صحت بخش قرار۔